وراثت کے معاملات، جائیداد کے معاملات. کچھ لوگ اب آئے ہیں مسئلہ لے کر، بہنوں کا حق انہیں نہیں دینا ہے. جو شریعت کا لا ہے، قانون، وہ ہم نے بتا دیا کہ قرآن میں بہنوں کا یہ حصہ ہے، بھائیوں کا یہ حصہ ہے. نہیں ماننا. بہنوں کی تو ہم نے شادی کر دی تھی نا، جہیز بھی دیا تھا، بہت کچھ دیا تھا. وہ جو کچھ دیا تھا وہ تمہارے اخلاق تھے. کسی کو دعوت میں جو کھلایا ہے کیا الٹی کرا لوگے؟ وہ تو اخلاق ہے. جو ہم کھلاتے پلاتے ہیں وہ اس سے نہیں مانگتے. ہاں اگر آپ نے قرضہ دیا ہے تو مانگ سکتے ہو، قرضے میں تو نہیں دیا تھا، وہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے. رہی بات اس کے باپ سے جو حصہ ملنا ہے وہ قرآن نے بتایا ہے، ان کو نہیں ماننا ہے. نہیں ماننا ہے، کیس پر چلنا ہے. پھر 10-15 سال کیس چلائے جائیں گے، پراپرٹی کو سٹے پر لگا کر رکھیں گے، جائیدادوں کے جھگڑوں میں دلوں میں نفرتیں پیدا کر رکھیں گے. اسی لیے اللہ نے فرمایا لا تفرقوا، فرقوں میں مت بٹو. اگر تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، اللہ تمہیں خود جمع کر کے رکھے گا، تمہیں جوڑ کر کے رکھے گا. اللہ اکبر. وہ صحابہ کا حال تو دیکھو، جو پہلے جھگڑے اتنے کرتے تھے مدینے والے، ان کے جنگیں مشہور ہیں. ایک جنگ تھی اوس اور خزرج کی، دو خاندانوں کی جنگ مدینے میں. کتنے سال چلی معلوم؟ 120 سال ایک ہی جنگ. اور شروع کس بات پہ ہوئی تھی؟ مزے کی بات ہے، ایک خاندان والے نے دوسرے خاندان والے کی کھٹوری توڑی تھی. کھٹوری توڑی تھی، اس بات پر جو جنگ شروع ہوئی 120 سال چلی. مرنے والا باپ بیٹے کو وصیت کر کے مرتا تھا، بند نہیں ہونا چاہیے، ناک کٹ جائے گی ہماری، اگر انہوں نے ہمارا ایک مارا ہے تو تم 2 مارو گے اس کو. یہ جنگ چلتی تھی 120 سال چلی، یہ اوس و خزرج کی جنگ مدینے. اور اس کو اگر کسی نے ختم کیا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیسے بنایا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ نے فرمایا اس رب کی نعمتوں سے تم کو اللہ نے بھائی بھائی بنا دیا. اب وہی صحابہ تھے جن کے بارے میں کل میں نے بتایا، ایک کے گھر میں بکری کا بھنا ہوا گوشت آتا ہے، خود نہ کھا کر کے اپنے بھائی کو دے دیا. انہوں نے بھی نہیں کھایا، تیسرے کو دے دیا، تیسرے نہیں کھایا، چوتھے کو دے دیا. ہر صحابی اپنے پڑوسی کا خیال کرتے رہے. یہ کون بنایا تھا؟ کیسے بنا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو پہلے اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑوائی. جب وہ قرآن پر آ گئے تو ساری دشمنی بھول گئے، ساری نفرتیں ختم ہو گئی. اللہ کی طرف بڑھنے کی چاہ ہو، طلب ہو، تو پھر یہ ساری دشمنیاں اور نفرتیں خود نکلتی چلی جاتی ہیں. پھر وہی صحابہ کا حال یہ ہے، جنگ موتا میں زخمی صحابی پڑے ہوئے ہیں، پانی پانی کر رہے ہیں. ایک صحابی پانی پلانے کے لیے گئے، جو زخمیوں کو پانی پلاتے تھے، کھٹوری پانی منہ سے لگا ہی رہے تھے کہ ایک دوسرے کسی زخمی صحابی کی آواز آنے لگی، مجھے شدت کی پیاس لگی ہے، پانی پانی. یہ پہلے والے زخمی صحابی نے ہٹا دیا، کہا پہلے اسے پلا کے آ جاؤ، موت قریب ہے، جنگ کی حالت ہے. کہا اس سے پہلے پلا کے آؤ، شاید اس کو زیادہ پیاس لگی. یہ پانی پلانے والے صحابی اس دوسرے کے پاس گئے، ان کے منہ کو لگا ہی رہے تھے کہ تیسرے کی آواز آئی، العطش العطش، پیاس پیاس. جنگ کے میدان میں آوازیں آتی تھی. وہ دوسرے نے بھی نہیں لگایا، کہا کہ میرے اس بھائی کو پلا دو. وہ زخمی صحابیوں کو پانی پلانے والے صحابی کہتے ہیں تیسرے تک پہنچا ہی تھا کہ انتقال ہو گئے، ہو پانی پلا نہیں سکا. میں پلٹ کر کے ان دونوں کے پاس آیا تو دیکھا ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا. یہ وہ لوگ تھے جو زمانے بھر جنگیں رہیں لیکن اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ایسے تھاما کہ ایک دوسرے کی موت پر، ایک دوسرے کی پیاس پر اپنی جان نچھاور کر دی. یہاں تو ہم ایک پھوٹی کوڑی چھوڑنے کو تیار نہیں کسی کے لیے. ایک ایک انچ کے لیے 30-30 سال مقدمے چلتے ہیں. جگہ اس نے میرے جگہ پر دیوار بنا لی ہے. یہ معاملات اس وقت آتے ہیں جب اللہ کا خوف دل میں نہ ہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا نہ ہو. مال کی کثرت سے محبت ہے، دنیا 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 ہی کرتا ہے، تب یہ معاملات ہیں. زندگی یہی ہے. وہ 30-35 سال بیچارے مقدمے لڑ کر کے کیس کبھی جیت لیے، پھر پتا چلا کہ 8 دن کے بعد ان کا جنازہ بھی اٹھا لیا گیا. جس کیس کو جیت کر کے آئے تھے اس میں رہنے کا موقع تک نہیں ملا.
مل بھی گیا تو 2-4 سال. یہی حاصل ہے دنیا کا. دنیا اتنی ہی دیر کے لیے. عزیزان گرامی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا آج ہمارے لیے پھر سے ایک چیلنج ہے، سب کے لیے چیلنج ہے. آؤ آپ اپنے لا پر عمل کر کے دکھاؤ. آپ برجستہ یہ کہو کہ مجھے قرآن پر عمل کرنا ہے. میری زندگی کے جو فیصلے، میں نکاح قرآن کے مطابق کروں گا. میرے گھر کی وراثت بٹے گی تو قرآن کے مطابق بٹے گی. مجھے کوئی دوسرا مانڈولی کرنے والا کیوں بانٹ کے دے گا؟ یہ جب تک فکر نہیں آئے گی تمہارے قوانین کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہے گا.